بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دین اور دنیا کی باتیں میں سب کا استقبال ہے۔ چلے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد روح کہاں جاتی ہے؟ کس کی روح بھٹکتی ہے؟ کس کی روح کو قید کیا جاتا ہے؟ اور کیا روح ایک جسم سے نکل کر دوسرے جسم کو اپنا گھر بناتی ہے، واپس اسی جسم میں جا سکتی ہے جس میں سے وہ پہلے نکلی تھی؟ یہ سب باتیں جانیں گے ہماری آج کی ویڈیو میں۔ تو ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، تو بنا اسکپ کیے پورا ضرور دیکھیں، لائک کر کے ہمیں سپورٹ کیجیے۔ ناظرین، روح کہاں رہتی ہے؟ اس کا مقام کیا ہے؟ اور اس روح کے مطابق ہمارا اسلامی عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روح اور جسم کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ روح اللہ کا حکم ہے، اسی سے بات ثابت ہوتی ہے کہ روح کو فنا نہیں ہے۔ باقی دنیا میں جو کچھ ہے سب فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے، یعنی ہمارا جسم، زمین، آسمان، چاند، سورج سب ختم ہو جائے گا، لیکن روح جو اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی صفت اور اللہ کے حکم کو فانی نہیں ہے، ختم نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک کو بھی فنا نہیں ہے، قرآن پاک بھی باقی رہنے والا ہے۔ قرآن کا مطلب جو یہ نہیں جو چھپا ہوا ہے، یہ تو ورق ہے۔ قرآن کا مطلب اللہ کا علم۔ اسی طرح روح کو بھی فنا نہیں ہے، جو روح کو فنا مانتا ہے بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے۔ ناظرین، روح کے قبض ہونے کے بعد یہ کہا جاتی ہے، دو فرشتے ہیں جن کے حوالے کی جاتی ہے، دونوں الگ فرشتے ہیں، ریمیائیل اور دوما۔ مومنین کی روح کو قبض کی جاتی ہے تو ریمیائیل کے حوالے کی جاتی ہے، اور کافروں کی روح قبض کی جاتی ہے، ایک دوما نام کا فرشتہ اس کے حوالے کی جاتی ہے۔ یہ دو فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے روح کے لیے۔ جیسے خازن خزانوں کی حفاظت کرتا ہے، ویسے یہ فرشتے روح کی حفاظت کرتے۔ اللہ کا کوئی بھی کام فرشتہ بال برابر بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا ہے، مکمل پہرے داری دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومنین کی روح کو اللہ آزاد فرماتا ہے، وہ جہاں چاہے وہاں سیر کر سکتی ہے۔ کچھ مومنین کی روح پرندوں کی شکل میں جنتوں میں سیر کرتی رہتی ہے۔ ہم کئی بار سنتے کوئی کہتا ہے کہ ہم نے اس شخص کو خواب میں جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ یہ سب روح کا معاملہ ہے۔ اب تک کوئی جنت میں انٹر نہیں ہوا ہے۔ جب قیامت کے دن حساب کتاب ہوگے اور اس وقت جنت جہنم کے فیصلے ہوگے، اور قرآن پاک میں دو الفاظ آئے، الہین اور سجین۔ یہ دو وادیاں ہیں۔ الہین میں تمام مومنین کی روح پہنچائی جاتی ہے، یہ جگہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے، مومنین کی روح رہنے کی جگہ ہے۔ ایک فرشتہ ہے ریمیائیل، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ روح آزاد بھی ہے، جہاں چاہے وہاں سیر کر سکتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ کچھ روحیں زمزم کے کنویں کے پاس، کچھ خانہ کعبے کے پاس، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے پاس ہوتی ہے، اور جو کافروں کی روح ہوتی ہے وہ سجین میں ہوتی ہے۔ یہ سجین کہاں ہے؟ 7ویں زمین کے نیچے شیطان کی لشکر کی جو جگہ ہے وہاں ہوتی ہے۔ بہت بڑی وادی ہے، اس میں کافروں کی روح وہاں پہنچائی جاتی ہے، انہیں وہاں قید رکھا جاتا ہے۔ دوما نام کا فرشتہ ان کی حفاظت کرتا ہے، ان میں سے کوئی روح آزاد نہیں ہے۔ اب تک ہم سمجھتے تھے کافروں کی روح بھٹکتی ہے، یہ غلط ہے، وہ تو مرنے کے بعد اور زیادہ قید ہو جاتی ہے۔ مومنین کی روح آزاد ہے۔ آزاد ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس پر چاہے سوار ہو۔ تناسخ ارواح کا عقیدہ کفر ہے۔ تناسخ ارواح کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی شخص کی روح دوسرے انسان میں گھسنا، یعنی پریت آتما جسم میں آنا۔ یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ جو مانے گا وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا۔ بہت سارے لوگ جہالت کی وجہ سے ان باتوں کو سچ سمجھتے، سچ مانتے ہیں، یہ بہت بڑا کفر ہے۔ اللہ نے انسان کو ایک ہی زندگی عطا کی ہے۔ یہ عقیدہ غلط ہے کہ پنرجنم ہوتا ہے، ایک جنم میں اچھے کام کرنے کے بعد اگلے جنم میں اور اچھا موقع ملے گا۔ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اور دوسری بار زندہ ہوں گے تو قیامت کے دن ہی اٹھائے جائیں گے۔ ناظرین، ایمان پر انتقال ہو جائے تو روح الہین میں 7ویں آسمان پر پہنچے گی۔ مومنین کی روح کی ہر خواہش پوری کی جاتی ہے، وہ اگر چاہے تو انبیاء کی جماعت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضلعوں میں بھی جا سکتی ہے۔ اپنے روح کو ناپاک ہونے سے بچا لو۔ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، روح اپنی مقامات سے گرتی چلی جاتی ہے۔ ناظرین، روح اللہ کا نور ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اس کو پاک کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ اللہ کا ذکر ہے۔ جس قدر ہم ذکر کرنے کے عادی بنیں گے، اتنی ہی روح پاورفل بنتی جائیں گی، اتنی ہی مقامات اوپر چلی جائیں گی، یہاں تک کہ ایک مقام ایسا بھی آئے گا کہ جسم میں کھانا پانی نہیں بھی ہوگا، پھر بھی ذکر الہی کے بلبوتے سے روح زندہ رہے گی۔ ذکر الہی غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ انسان جتنا اس میں شامل ہوتا ہے، روح کا جسم کی کسی حاجت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ذکر 3 قسم کا ہے، ذکر باللسان، ذکر بالجوارح، ذکر بالقلب۔ ذکر باللسان جو ہم زبان سے کرتے ہیں، ذکر بالجوارح ہاتھوں سے پیروں سے کیا ہوا نیک کام، پیروں سے چل کر مسجد میں جائے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ آنکھوں سے کانوں سے اللہ کا ذکر سننا دیکھنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور ذکر بالقلب دل سے اللہ کو یاد کرنا، میرا رب
مجھے کھلاتا پلاتا ہے، وہ کتنا شان والا ہے، کتنا رحیم و کریم ہے، یہ دل میں سوچنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ان تینوں ذکروں میں انسان اپنے آپ کو مصروف رکھے تو اللہ رب العزت اسے اعلیٰ مقامات پر پہنچائیں گے۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، مرنے کے بعد روح پھر سے جسم میں نہیں آتی، ہمیں پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کو اختیار نہیں دیا ہے روح واپس جسم آ جائے، لیکن یہ اولیاء کاملین کے ممکن ہے اور انبیاء صادقین کے لیے ممکن ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگوں نے عالم بیداری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی شکل میں تشریف لاتے ہیں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اختیار ہے۔ روح خواب میں آتی ہے، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے، صرف لمیٹڈ ٹائم کے لیے اولیاء اکرام بھی اپنے خود کی شکل میں آ سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی یہ بات آئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اللہ کی اجازت سے، ایسا نہیں فرمایا کہ میں جو چاہے وہ کروں۔ اللہ قادر ہے، مطلق ہے، جسے چاہے، جس روح کو چاہے اس کے جسم میں دوبارہ ڈال کر اسے اٹھا سکتے ہیں، جیسے اصحاب کہف کا معاملہ ہے۔ 300 سال تک سوتے رہے، پھر دوبارہ اللہ نے ان کے جسم میں روح ڈال کر دوبارہ زندہ کیا۔ وہ اعلیٰ الہین میں ہے، روح کو اتنی طاقت دو کہ وہ بقا کی منزلیں طے کر سکے۔ بقا کی منزلیں کیا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالی ہماری روح کو اتنی طاقت دے جتنی اولیاء کاملین کو ملتی ہے، آمین۔ ناظرین، یہ دنیا چند دنوں کی ہے، یہ اصل دنیا تو ہماری اوپر ہے، اس لیے یہاں سے زیادہ وہاں کی زندگی پر غور فکر کرے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے ایسی معافی مانگتے ہیں جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، ایسی ہدایت جس کے بعد کوئی گمراہی نہ ہو، ایسی رضا جس کے بعد عذاب نہ ہو۔